بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کبھی گزرا ہے انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی، شیئا مذکورا، زبان پر لانے کے قابل بھی چیز نہیں تھی۔ یعنی یہ جو پیچھے جہاں صورت آ کے ختم ہوئی نطفہ، تو وہ عام طور پہ تو ہم تذکرہ بھی نہیں کرتے، قرآن میں آیا ہے تو ہم اس کا ذکر کر دیتے ہیں، لیکن کوئی پسندیدہ تو نہیں معلوم ہوتا۔ تو یہ ایک اتنی حقارت والی شے سے بن کے جناب افلاطون صاحب وجود میں آئے ہیں۔ پروٹوکول والے صاحبان بھی سارے اسی مرحلے سے گزر کے آئے ہیں۔ تو هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ ملے جلے سے مراد آپ یعنی آج جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ایک جو ماں کی طرف سے جو بیضہ آیا، باپ کی طرف سے نطفہ، ہم دونوں مل کے تو پھر انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا۔ نبتلی ہی، اب اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، یعنی اس کو ہم الٹتے پلٹتے رہے، مختلف مراحل سے گزار کے تکمیل تک پہنچایا۔ اور ایک معنی وہ کیا گیا جو سورۃ الملک میں آیا تھا کہ یہ ہم نے زندگی اسے اس لیے دی تاکہ ہم اسے جانچیں پرکھیں، آزمائش کے لیے ان مراحل سے گزار کر اسے دنیا میں لائے ہیں۔ تو اس آزمائشی کی خاطر فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے بنایا سماعت والا اور بصارت والا، دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے۔ یہ وہ بنیادی صلاحیتیں ہیں۔ اب سماعت اور بصارت کے پیچھے عقل بھی ہے کہ اگر کوئی نبی یا رسول نہ بھی آتا تو اس بنیاد پر بھی انسان کا محاسبہ ہو سکتا تھا، کیونکہ انسان کو ڈنگر نہیں بنایا، اس کے اندر کچھ کیپیبلٹیز رکھی ہیں جن کی بنیاد پر اس کا وہ اکاؤنٹیبل تھا۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اوپر سے ہم نے نبی اور رسول بھیج کے اس کو دونوں رستے بھی دکھا دیے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کی رہنمائی کر دی رستے کی طرف۔ اب اس کی مرضی ہے شکر گزار بنے یا مرضی ہے ناشکرہ بنے۔ وہ جو پیچھے لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر، تو اللہ نے یہ مرضی پہ رکھا ہے۔ تو اس حد تک اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ لبرٹی دیتا ہے۔ چلیں لبرلزم تو بہت گاڑی شے ہو جائے گی، لیکن اتنی لبرٹی تو وہ دیتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ مسلمان بنو اور مرضی ہے تو کافر رہو۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، لیکن یہ لبرٹی دنیا تک ہے، اور یہ نہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا۔ نتیجہ اس کا نکلنا ہے جس نے اس لبرٹی کا ناجائز فائدہ اٹھا کے کفر کی روش اختیار کی، ان کافروں کے لیے ہم نے زنجیریں بھی تیار کی ہوئی ہیں، وہ 70 گز زنجیر، فسلکو پرو اس کے اندر، اور اغلالن توک بھی ہیں، وسعیرا اور دیکھتی ہوئی آگ بھی ہے۔ اس کے برعکس ان الابرار، وہ جنہوں نے شکر گزار کی روش اختیار، وہ نیک ہیں۔ تو وہ جو نیک ہیں، ان الابرار یشربون من کاس، وہ ایک پیالے سے پیتے ہیں، کان مزاجھا کافورا، جس کے اندر ملونی شامل کی گئی ہے کافور کی، وہ کوئی خاص چیز ہے جنت کی خوشبو کہہ لیں جو اس کے اندر تھوڑی سی شامل کی گئی ہے۔ لیکن عین یشرب بہا عباد اللہ ہے، اس کافور کا چشمہ ہے جس سے اللہ کے وہ بندے پیتے ہیں، اللہ کے بندے پیتے ہیں، یفجرونہا تفجیرا، جو اس کی نالیاں نکال کے لے جاتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کے پیالے میں اس کی صرف ملونی ہوگی اور کچھ لوگوں کے گھر میں اس کی ٹوٹی لگی ہوئی ہوگی، پوری پائپ لائن آ رہی ہوگی۔ یہ اب آپ کو سورہ رحمان سورہ واقعہ ذہن میں رکھیں گے، دو قسم کی جنتیں ہیں نا۔ تو نچلی جنت والوں کے پاس جو پینے کی چیز آئے گی تو وہ اوپر والی جنتوں کے جو پینے والی شے ہوگی اس کی صرف ایک تھوڑی سی اس کے اندر ملاوٹ کی گئی ہوگی، وہ خالص ہی نہیں، انہیں خالص مل رہی ہوگی تو اس کے اندر اس کی خوشبو شامل کی گئی ہوگی۔ تو اب وہ فرق کو اندازہ لگائیں۔ ویسے یوفون بالنذر، یہ کون ہے؟ عباد اللہ کون ہے؟ یہ جو بھی منت مانے اسے پورا کرتے ہیں۔ ایک منت یہ ہوتی ہے کہ جی امتحان میں پاس ہو جاؤں تو بکرا دوں گا، یہ بھی منت ہے۔ یہ مصیبت ٹل جائے 3 روزے رکھوں گا، یہ بھی منت ہے۔ ایک زندگی کی منت ہے نا، اللہ کے لیے جیوں گا، اللہ کے لیے مروں گا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، یہ منت ہے نا، مال و جان بیچ دیے نا اللہ کو۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ، اچھا یہ بھی منت ہے، روز جو پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو منت پوری کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے کہ جس کی برائی پھیل جائے گی، ہر سو پھیلی ہوگی اس کی برائی۔
یعنی وہی حشر کا دن. برائی سے مطلب یہ ہے کہ سختی، اس کی جو ناگواریت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں محتاج کو، یتیم کو، قیدی کو، خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم ارادہ نہیں کرتے تم سے کسی بدلے کا، نہ ہی شکر گزاری کا. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے کہ جو بڑا اداسی والا اور بہت سختی والا ہے. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کے شر سے بچا لے گا. وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور ان کو تازگی اور خوش وقتی جو ہے نا وہ عطا کر دے گا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں باغ اور ریشمی لباس عطا کرے گا. متکئین فیہا علی الارائک، اس جنت میں وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں دیکھتے پائیں گے وہاں پہ کوئی سورج کو، اور نہ ہی یہ کہ وہاں کوئی ٹھنڈ، بہت زیادہ سردی. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور وہاں کے جو سائے ہوں گے ان کے اوپر جھکے ہوں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان جو اس کے جو گچھے ہوں گے، پھل ہوں گے، وہ لٹکے ہوئے ہوں گے، ان کی دسترس میں ہوں گے، قریب ہوں گے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا، اور جو ان کے غلام ہوں گے یا جو بھی وہاں پہ خدمتگار ہوں گے، وہ چاندی کے برتن لے کے، جو پیالے ہوں گے اور شیشے کی صورت، یعنی چاندی کے شیشے سے بنے ہوئے جو پیالے ہوں گے وہ لے کے ان پہ گردش کر رہے ہوں گے. قواریر من فضة، یہ شیشہ جو ہوگا یہ چاندی سے بنا ہوا ہے، ریت والا شیشہ نہیں ہے، یہ چاندی کا شیشہ ہے. قدروہا تقدیرا، جو ایک اندازے پر بنایا گیا ہوگا، یعنی جتنی آپ کی طلب ہوگی اتنا ہی اس کا سائز ہوگا، وہ آٹومیٹک اوپر نیچے ہو رہا ہوگا آپ کی طلب کے مطابق. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور وہاں وہ پلائے جائیں گے ایک ایسے پیالے سے جس کے اندر سونٹھ کی ملاوٹ اسے دی گئی ہوگی. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اور وہ جو سونٹھ ہے وہ ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان پر گردش کر رہے ہوں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، ان کی عمر نہیں بڑھے گی. اذا رأیتہم، اور وہ ایسے ہوں گے کہ جب تم انہیں دیکھو گے، حسبتہم، تو خیال کرو گے، لؤلؤا منثورا، کے بکھرے ہوئے موتی ہیں، ایسے صاف شفاف ہوں گے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے وہاں، اور وہاں نعمتیں دیکھو گے اور بہت بڑی بادشاہی دے، یعنی ہر جو جنتی ہے اسے ایک بہت بڑی بادشاہی وہاں پہ نصیب ہوگی. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ، اور ان کی جو اوپر کے کپڑے ہوں گے یعنی قمیض ہوگی وہ باریک ریشم کی ہوگی. خضر، و سبز رنگ کی. خضر و استبرقن، اور استبرق یعنی گاڑا جو ریشم ہوگا اس کے ان کی جو زیر جامہ ہوگا، یعنی جو ان کے شلوار ہوگی وہ گاڑے ریشم کی ہوگی اور سبز رنگ ہوگا. وہ حلو اساور من فضہ، اور وہاں وہ چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کا رب انہیں نہایت ایک پاکیزہ شراب جو ہے وہ ان کو نوش جاں کرنے کے لیے مرمت فرمائے گا. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہارے اس محنت، قربانی، ایثار، اللہ کے لیے جو جد و جہد کی اس کا بدلہ ہے، اور تمہاری وہ محنت ٹھکانے لگی، اس کی قدردانی کی گئی. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے نبی بے شک ہم نے یہ قرآن آپ پر بصورت تنزیل، یعنی درجہ بدر، آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے، سارا ایک دم نہیں اتار دیا. فاصبر لحکم ربک، تو اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے، یعنی ایک تو ان کی باتوں پر صبر کیجئے، ایک وہ جو قرآن پڑھنے میں بھی، یعنی اور سارا قرآن اکٹھا لینے میں بھی صبر کیجئے. یہ اسی طرح تنزیل کی صورت میں آئے گا. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، ان میں سے جو لوگ گناہ گار ہیں اور ناشکرے ہیں ان کی بات نہ مانیے، مطلب یہ کہ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، خفا نہ ہوں، اور اس کی وجہ سے آپ کے عمل کے اوپر کوئی، یا دل پہ تکدر نہ ہو اور عمل کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کو صبح و شام یاد رکھیے، اس کے نام کو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے اوقات بھی اس کے آگے سجدہ ریز رہیں. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور بڑی رات کے وقت اس کے لیے تسبیح کریں، یعنی رات کے پیٹ میں جب سحری کے وقت.
ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ جو لوگ ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ عاجلہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور انہوں نے پیچھے چھوڑ رکھا ہے اس بھاری دن کو، جو محشر کا دن ہے، حشر کا دن ہے، اسے پیچھے رکھا ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم و یتاخر، ذہن میں رکھیں، سورہ مدثر میں آیا، پھر سورہ قیامہ میں آیا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، پھر یہاں بتایا کہ تم اس دنیا کو آگے رکھتے ہو اور آخرت کو پیٹھ کے پیچھے پھینکتے ہو، وہ بھاری دن کو۔ نحن خلقناہم، ہم نے ان کو بنایا ہے، تخلیق کیا، وشددنا اسرہم، اور ان کی جوڑ بندی بہت مضبوط کی ہے، ان کی مضبوط گانٹھ باندھی ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ یعنی اس کو اگر بالکل محاورے کے انداز میں دیکھیں تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کوئی جانور باندھا ہے، اگر رسی کمزور لگائی ہے تو وہ کھول کے بھاگ سکتا ہے، تو ہم نے ان کی گانٹھ مضبوط لگائی ہے، یعنی قلعے پہ مضبوط بندھے، کدھر جائیں گے؟ یہ ہم نے انہیں مضبوط باندھا ہوا، بھاگ نہیں سکتے۔ یہ سمجھتے ہم مٹی میں مل کے چورا ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، کوئی نہیں، یہ ہماری مٹھی میں، ہمارے قابو میں ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب ہم چاہیں گے ان کی شکلیں ان کو تبدیل کر کے دوبارہ لے آئیں گے، نئی اٹھان پہ اٹھا لیں گے۔ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، یہ قرآن اور یہ ساری باتیں بس ایک نصیحت ہے، ایک سمجھانا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، تو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف رستہ پکڑے۔ وَمَا تَشَاءُونَ، اور تم نہیں چاہ سکتے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالموں کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے اور اپنی رحمت میں داخل فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔